وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاتَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ۔ ان دونوں میں سے ایک گروہ اگر دوسرے پر زیادتی کرتا ہے تو اس گروہ سے لڑو جس نے زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ چنانچہ اگر وہ پلٹ آتا ہے تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ اور انصاف کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ دو لڑنے والی اسلامی جماعتوں میں صلح کروانے کے حکم کی وضاحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو فاسق کی خبر سے بچنے اور پھر اس خبر سے پیدا ہونے والے فتنے اور پھر نزاع حتیٰ کہ کبھی قتل کی صورت میں لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچنے کی وضاحت کرنے کے بعد اس بات کی رغبت دلائی ہے کہ نصیحت، واعظ، ارشاد اور فیصلے کی صورت میں فریقین کے درمیان صلح کروائی جائے۔ پھر اگر کوئی بغاوت کرے تو ظلم کرنے والی جماعت کو قتل کر دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صلح کے معاملے کو دونوں فریقوں کے درمیان اخوت اور لڑائی کے اسباب اور مختلف جہتوں اور خوف الہی اور اطاعت الہی کے ساتھ معلل کیا ہے۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ نبی کریم کو کہا گیا کہ اگر آپ عبداللہ ابن ابی کے پاس تشریف لے جائیں۔ سیدنا انس نے کہا آپ اس کی طرف تشریف لے گئے اور گدھے پر سوار ہوئے، کئی اور مسلمان بھی ساتھ گئے، اور وہ دلدلی زمین تھی۔ جب رسول اللہ اس کے پاس آئے تو اس نے کہا مجھے آپ کے گدھے کی بو نے تکلیف دی ہے۔ تو ایک انصاری صحابی نے کہا اللہ کی قسم، رسول اللہ کے گدھے کی بو تیری بو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ سیدنا انس نے کہا عبداللہ ابن ابی کی قوم سے ایک آدمی غضبناک ہو گیا، پھر کہا کہ ان دونوں آدمیوں کو غضب ہوا اور ان دونوں کے درمیان کھجور کی ٹہنی، ہاتھوں اور جوتوں کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، یعنی نصیحت اور حکم الہی کی طرف دعوت سے صلح کرواؤ۔ یہ بخاری کی 2691 نمبر روایت۔ تو یہاں طائفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ طائفہ عموماً چھوٹی جماعت کو کہتے ہیں۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا اطلاق ایک فرد پر بھی ہو سکتا ہے، یعنی اگر دو مسلمانوں میں لڑائی ہو تب بھی یہی حکم ہے، اور صلح کروانے والا کوئی غیر جانبدار ہی ہو سکتا ہے، خواہ یہ ایک آدمی ہو یا جماعت ہو۔ پھر صلح کروانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ فریقین پر اثر انداز ہو سکتا، اور یہ آیت کریمہ اہل ایمان کو ایک دوسرے پر زیادتی کرنے اور ایک دوسرے سے لڑائی کرنے سے روکنے کو متضمن۔ اور جب اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو دیگر اہل ایمان پر واجب ہے کہ وہ ان دو گروہوں کے درمیان پڑھ کر جس کے ذریعے سے ان کے مابین صلح ہو جائے اور ان کے درمیان اصلاح کے ذریعے سے اس بڑے شر کی تلافی کریں اور وہ ذرائع اختیار کریں جن کا نتیجہ صلح کے طور پر نکلتا ہے۔ صلح ہر حال میں خیر ہے۔ سیدنا انس نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم مظلوم کی مدد تو کر سکتے ہیں، ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ نے فرمایا ظالم کا ہاتھ پکڑ لو، یہی اس کی مدد ہے۔ یہ بخاری کی 6952 نمبر روایت۔ سیدنا سہل بن سعد بیان کرتے ہیں اہل قبا نے آپس میں جھگڑا کیا حتیٰ کہ ایک دوسرے کو پتھر مارنے لگے۔ رسول اللہ کو اس کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا ہمیں ان کے پاس لے چلو، ہم ان کے درمیان صلح کراتے ہیں۔ یہ بخاری کی 2693 نمبر روایت۔ اور حدیث میں مرقوم ہے کہ آپ نے فرمایا
مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کی عیب جوئی کرتا ہے، نہ اس کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے، نہ ہی اس کی اجازت کے بغیر اپنی عمارت اور مکان کو اونچا کرتا ہے تاکہ اس کی طرف آنے والی ہوا کو روک دے، اور نہ ہی اپنے ابلنے والی ہانڈیوں کی خوشبو کے ساتھ اس کو تکلیف دیتا ہے، مگر یہ کہ اس کو بھی شوربہ بھیج دیتا، اور وہ اپنے بچوں کے لیے پھل نہیں خریدتا تاکہ اس کے بچے اس کو لے کر ہمسائے کے بچے کو دکھلائیں اور ان کو نہ کھلائیں۔ پھر آپ نے کہا ان باتوں کو یاد رکھنا، مگر تم میں سے تھوڑے ہی ان باتوں کو یاد رکھیں گے۔ سیدنا ابو بکرہ سے ثابت ہے، رسول اللہ نے ایک دن خطبہ دیا، آپ کے ساتھ ممبر پر سیدنا حسن بن علی تشریف فرما تھے۔ آپ کبھی ان کی طرف کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے اور فرماتے میرا یہ بیٹا سردار ہے، شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو عظیم ترین جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ اور کبھی یہ بھی فرمایا کہ طویل جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے شامیوں اور عراقیوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ بخاری کی 2704 نمبر روایت۔ سیدنا احنف بن قیس سے روایت ہے کہ میں اس آدمی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کے ارادے سے گھر سے روانہ ہوا۔ سیدنا ابو بکرہ مجھے راستے میں ملے تو کہنے لگے احنف کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا میں رسول اللہ کے چچا زاد سیدنا علی کی نصرت کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو ابو بکرہ نے مجھے کہا احنف واپس لوٹ جا، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جب دو مسلمان باہم ایک دوسرے سے اپنی تلواروں سے جنگ کریں گے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ میں نے عرض کیا یا آپ سے عرض کیا گیا کہ یہ تو قاتل ہے، مگر مقتول کا کیا قصور ہے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ اس نے بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ مسلم کی 7252 نمبر روایت۔ پھر باغیوں سے لڑنے کے حکم کی وضاحت ہے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ ان دونوں میں سے ایک گروہ اگر دوسرے پر زیادتی کرتا ہے تو اس گروہ سے لڑو جس نے زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ یعنی باغی جماعت سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کہ وہ حق کی طرف نہ لوٹ آئے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ ماننے لگے اور حق بات سن کر اس کی مطیع نہ ہو جائے۔ تو باغی گروہ کے باز آ جانے کی صورت میں عدل کے ساتھ صلح کروانے کا حکم ہے، فَإِن فَات فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ۔ چنانچہ اگر وہ پلٹ آتا ہے تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے صلح میں عدل نہیں ہوتا، جیسے ہمارے یہاں بہت چھوٹی سی اگزامپل ہے گھریلو زندگی میں، خاندانی زندگی میں، جو کمزور ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آپ چھوڑ دو، آپ صبر کر جاؤ۔ اور ہمارے یہاں خواتین کے ساتھ بھی عام طور پر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کا گھر بسانے کے لیے ہر ظلم کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، تو یہ عدل نہیں ہے۔ سیدنا عمر بن عوف بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا جائز ہے، لیکن ایسی صلح جائز نہیں جو حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال کر دے۔ ترمذی کی 1352 نمبر روایت۔ سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ نے انہیں خبر دی، انہوں نے نبی کریم کو فرماتے سنا جھوٹا وہ نہیں ہے جو لوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے کسی اچھی بات کی چغلی کھائے یا اسی سلسلے کی کوئی اور اچھی بات کر دے۔ یہ بخاری کی 2692 نمبر روایت۔ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور انصاف کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ عادل وہ ہے جو لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے ہوئے اور ذمہ داریوں میں انصاف سے کام لیتے ہیں جن پر انہیں فائز کیا جاتا ہے۔ عدل میں یہ بھی شامل ہے جو انسان گھر والوں کے حقوق کی ادائیگی میں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ہاں نور کے ممبروں پر فائز ہوں گے۔
یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں میں، اپنے اہل و عیال میں اور منصبی ذمہ داریوں میں انصاف کرتے ہیں۔ مسلم کی 4721 نمبر روایت۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں سے ایک انصاف کرنے والا حاکم ہے۔ یہ بخاری کی 1423 نمبر روایت۔ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم